السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ. اور بہت سارے لوگوں کی یہ ایک خواہش تھی کہ میں عید پہ کوئی ویڈیو یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات میں کروں. آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ عید کی ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دو بڑے میجر ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں. اور رمضان کے بعد جس طریقے سے آپ سب حضرات کو سارا کچھ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا ہی ایک اہم تہوار ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے مختلف لوگوں کے انداز ہیں. میں آج بڑا دکھ اور پین میں ہوں، اور جس طریقے سے ایک ہم نے اس کی جو اصل روح ہے، ایسنس ہے، اس کے برعکس جس طریقے سے ہم نے اس کو بنا دیا ہے، اور وہ تھوڑا سا ایک افسوس ہوتا ہے. دوستو، اپنے لیے دنیا میں جینا، اپنے لیے سب کچھ کرنا، اپنی پروگریس کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے میرے خیال سے کوئی اتنی بڑا کوئی کمال کی بات نہیں. چاہے آپ جتنا مرضی بڑا تیر مار لیں یا جو کچھ ہوں. ایک دفعہ سر آدم جی کا میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان سے کسی اخباری رپورٹر نے کہا کہ سر یہ کروڑ پتی بننے کا کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیسے ہاؤ کین بی بیکم بلینر اور بلینر. سر آدم جی نے بڑی اچھی ایک ہنستے ہوئے بات کی تھی کہ جو تمہارے ساتھ کے اطراف کے جو تمام لوگ ہیں ان کو لکھ پتی کر دو، اٹھا دو، تو تم خود بخود کروڑ پتی ہو جاؤ گے. تو ایک تو سب سے عام بات جو اس پورے جو ایک اسٹیٹسٹک ہے آج ہی کے دن پتہ چلا ہے کہ 40% آف دی جو آپ کی جو جنریشن آف ریونیو یا اس طریقے کی جو چیزیں تھیں وہ اس دفعہ کم ہوئی ہیں ڈیو ٹو مہنگائی اور یہ سارے ریزنز میں. اس میں چاہے وہ کاسمیٹکس ہو، اس میں جیولری ہو، اس میں کپڑے کی صنعت ہو، یا جو بھی تمام لوگ ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ 40% اثر پڑا ہے اس چیز کا کہ جو کاسٹ آف لیونگ جس طریقے سے ہماری بڑھ رہی ہے، یا جو کچھ بھی ساری چیزیں. دوستو، افسوسناک چیز جو تھی، جو مجھے دکھ تھا، جو میں نے محسوس کیا، یہ ہر چیز کو بڑا ایک ریچولز اور ایک بڑا ایک میلہ ٹھیلا اور گاڑی کا سائلنسر نکال کے اور اس طریقے سے تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں. لیکن جو بیچارہ ایک غریب طبقہ ہے پسا ہوا، جو کہ رمضان میں بھی بڑا ایک پسا ہوا تھا، اور وہ پھل حسرت سے دیکھ سکتا تھا، فروٹ، تمام چیزیں اس کی آؤٹ آف ریچ تھیں. اور اس دفعہ ایک ایسا کیوس سا لگا مجھے کہ کوئی چیز جیسے ان کنٹرول ہے، کسی چیز کی پرائسنگ کی کوئی وہ نہیں تھی، جس کا جو مرضی وہ کر رہا تھا اور جس طرح سے وہ کر رہا تھا. اسی لیے میں جب میں یہ بات کرتا ہوں، وی آر ناٹ اے نیشن، وی آر اے بنچ آف کراؤڈ. اور اس طریقے سے ایک فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، جس طرح سے ایک جانور یا چیل یا کوے جو ہے ایک گوشت کے لیے اپنے ماس لینے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں. نہ ہمارا کوئی سسٹم ہے، نہ ہمارا کوئی ایک جیسے کہنا چاہیے کسی چیز کا ڈسپلن یا اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو میں یورپ کی، امریکہ کی یا مڈل ایسٹ کی یا دوسرے ملکوں کی مثال دوں، وہ تو ایک بڑی ایک صدیوں پرانی والی بات ہے. اور خوشی کچھ اس بات کی ہے کہ نوجوانوں نے جس طریقے سے رمضانوں میں ایک ارینجمنٹ کیا افطاری کا لوگوں کے لیے، ٹھنڈے پانی کا، اور جس طرح سے آج کل ایک بہت بڑی ہیٹ ویو ہے اگین میرے شہر میں اور پورے ملک میں ہی تقریباً گرمی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ایک اچھا ہیلدی سائن ہے، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ کچھ چلو سم تھنگ از چینجنگ ان دی سوسائٹی، اور کوئی پازیٹیوٹی کی ایک چیز اس طرح سے آ رہی ہے. دوسرا، آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا تھا کہ جس طریقے سے ریمارکیبل فگر میں نے اپنے پیج پہ بھی وہ بتائیں گے، اراؤنڈ 2 ملین لوگوں کے وزٹرز جنہوں نے وزٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 23,000 کے اراؤنڈ میرے ویورز، اور سبسکرپشن جو بھی ہے سارا کچھ ہے. اور جس طرح سے میں نے لوکل ہیروز کا وہ کیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو آج اس موضوع پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں. آج ایک بڑی رینڈملی 2-3 چیزیں آپ سے وہ کرنی ہے دوستوں. ایک تو ٹھنڈے پانی سے ہم سب کو اوائڈ کر لینا چاہیے. پچھلی کسی ویڈیو میں جو چائنیز جو آنٹی تھیں وہ 80 ایئرس اولڈ، اور اس کا وہ میں نے سارا بتایا. بڑی ایک ڈیمیجنگ ایک چیز ہو رہی ہے. اور دوستوں، بچوں کے لیے جو پیرنٹ ہے ان کے لیے خاص طور سے میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور ابھی میں نے اس طرح کی بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پانی کو کم انٹیک لیتے ہیں، اور جو آپ یقین کریں کہ بہت بڑا اس کا ڈیمیج ہے. منیمم ڈیمیج جو ہے، جو کڈنی سے ریلیٹڈ اور لیور ویور، یہ تو سارا آپ کو پتہ ہے. اس کا جو آپ کا نروس سسٹم ہے، جو نیرو پاتھ ہے، اور اس کے اندر جو گڑبڑ ہے،
وہ ایک بڑی ایک چیز اس کی کنسنٹریشن میں، اس میں میموری میں اور شیورنگ اور بڑا کچھ اس میں ہو سکتا ہے. تو پلیز اپنے پانی کو خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو لیں اور کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کریں. پانی سے مراد سمپل واٹر میں کہہ رہا ہوں، ناٹ ایسا کوئی چل اور اس طریقے کی کوئی وہ نہ ہو. عید کے لحاظ سے جس طریقے سے دوستوں دیکھا ایک بد نظمی جیسا کہنا چاہیے ایک ریچولز ایک ہوتا ہے کہ جی ایک کلرفل کرتے پہننے ہیں اور اس طرح سے وہ کرنا ہے. یہ ایکچولی اس کا پرپز نہیں ہے. پرپز اس کا پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایونٹ تھا، کس وجہ سے یہ بتایا تھا اور کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے کر رہے ہیں، کیا ہے. اس چیزوں سے دور دراز ہونا چاہیے. اس کی اصل روح اور اس چیز کو بچانا چاہیے. اپنے ساتھ کے لوگوں کو اگر آپ لے کے چلیں ہیں، ان کے چہرے پہ خوشیاں بکھیر دی ہیں اور اس طریقے کا وہ ہوا ہے. میں نے ایسے لوگ اس عید پہ اور اس طرح سے آئی سویر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عید پہ جو ہم نے یہ چپلیں پہنی ہیں وہ نیکسٹ اس میں جو ہے ہمارے جسم پہ نیا جوڑا ہوگا، اچھا کھانا ہمیں نصیب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بڑا ایک حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان بھائی اور ایک مسلم امہ کی اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ کا ہمارا پڑوس کا جو ہے بیچارہ وہ غربت کے مارے اور بھوک اور افلاس کے مارے اور جسے کہنا چاہیے ہوم لیس سچویشن والے اس میں، اور ہم اس سے بے خبر ہو کے اور تمام چیزیں اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ایسی عید کا دوستوں پھر کیا فائدہ؟ ایسے لباس کا، ایسے جو ہے تیار ہونے کا، ایسے گیٹ اپ کا. یہ تو ایک ریچولز نے ہمیں ایکچولی بڑا جو ہے نقصان دیا ہے. ریچولز کو جو ہے میں اپنی زبان میں وائٹ سینٹ کہتا ہوں اور اس مائنڈ سیٹ کا میں نے بہت کچھ پہلے بھی آپ لوگوں کو اس طریقے سے بتایا ہوا ہے. مجھے بھی کسی ایک بندے نے ایک سوال کیا تھا کہ جی یہ سلوا میتھڈ کیا ہوتا ہے اور مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میں سیکوینس سے ایک لے کے چل رہا ہوں آپ لوگوں کو. جس طریقے سے میں نے لا آف اٹریکشن کا اور آپ کو ویژولائزیشن، کریٹو ویژولائزیشن کا میں نے بتایا. سلوا میتھڈ دوستوں الفا اسٹیج ہوتی ہے، ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو آپ سیلف ہائپنوسس کر لیتے ہیں. اور میرے لیے تو خیر بہت میری پریکٹس ہے، تو مجھے چاہے وہ کوئی کراؤڈ ہو، کوئی ٹرین ہو، کوئی جہاز ہو، کوئی جتنا مرضی ایک مجمع ہو، آئی جسٹ ٹک 3 to 5 منٹس اور اس کے بعد میں الفا اسٹیج میں اپنے وہاں چلا جاتا ہوں. بیسیکلی سلوا میتھڈ ایک یہ طریقہ کار ہے کہ اس الفا اسٹیج میں سب کانشیس اپنے کانشیس مائنڈ سے ہٹ کے آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں کسی چیز کی آپ پلیسمنٹ کر لیں. عموماً لوگ کوئی ٹارگیٹ، گول اور اچیومنٹ، کوئی اس طریقے کا کوئی جو فیوچر پلان ہوتا ہے یا جس ڈائریکشن میں آپ جانا چاہتے ہیں یا جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک بیسیکلی پلیسمنٹ ہوتی ہے وہاں پر، اور پھر وہ ایک طرح سے ایک فائل آپ کے وہاں جو ہے کھل جاتی ہے اور آپ اسی ڈائریکشن میں وہ کرتے ہو. اور یونیورس کی اور انرجیز کی جس طریقے سے میں بات کرتا ہوں، تو یہ گو کے ایک الگ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. بات ہم وہ عید سے ریلیٹڈ وہ کر رہے تھے کہ 3-4 چیزیں مجھے آپ کو بتانی تھی. مثلاً ون آف مائی فرینڈ از اے ویری ویل کہ بڑے اچھے وہ بزنس مین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو وہ کچھ دیا ہے. اور وہی مجھے ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے کہ ہر انسان کو اپنی صبح کا جو آغاز ہے وہ صدقے سے کرنا چاہیے. اس نے مجھے بڑی ایک چھوٹی سی اس کی وہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. اگر آپ 1 روپیہ 1 روپیز، جو کہ ابھی آج کل تو خیر چل ہی نہیں رہا، 1 روپیز کی ایک نیت کر لیں کہ میں نے 1 روپیز جو ہے وہ اس طریقے سے وہ دینا ہے، تو 30 ڈیز کے دوستوں ظاہر ہے کہ آپ کو کتنے ہوئے. اسی طریقے سے اگر آپ 10 روپیز کا، کہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک افورڈیبل ہے، کوئی اس طرح مسئلہ بھی نہیں ہے، تو اس کے 300 ہوتے ہیں. اب جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے دن کی ابتدا روزانہ جو ہے ایک صدقے سے دوں گا، تو بعض دفعہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ آفس سے جاتے ہوئے یا کہیں جاتے ہوئے کوئی آپ کو ایسا ملے، تو آپ کے پاس 300 ایک لائبلٹی ہو گئی، ایک فرض ہو گیا جو کہ آپ نے پے کرنا ہے. اور وہ 300 کی مینس کے مقصد 10 روپیز پر ڈے کے حساب سے وہ پورا 300 ہو گیا. اور وہ 300 سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر ماہ یعنی ڈیلی کے حساب سے 300 آپ نے دینے. تو آپ اس ایمبٹ میں، اس امبریلا میں اللہ تعالیٰ کی اس ایگریمنٹ میں داخل ہو جاتے ہو. یا اللہ تم نے صدقے کو کہا ہے کہ جو آپ کے غیظ و غضب کو اللہ کے کم کرتا ہے، اور بہت ہی امیزنگ سی ایک چیز ہے. اور وہ 300 آپ کے پاس ہو گئے، پھر منتھ اینڈ میں یا جب بھی جہاں بھی چاہیں وہ آپ کسی کو دے دیں، تو آپ اس ایک دائرے میں آ جاتے ہیں کہ جی میں ایک پر ڈے صدقہ دینے والوں میں سے ہوتا ہوں. دوستوں عید کا بھی پرپز یہی ہے کہ
زکوٰۃ کا جس طریقے سے میں کہتا ہوں اور آپ سب حضرات سے کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ عید میں ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال پیسے روپے یا سونے یا چاندی ہے اس کی نہیں، زکوٰۃ آپ کے علم کی بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ کسی کو آپ نے راستہ دکھا دیا، کسی کو ایک اچھی جو ہے ایک تجویز دے دی، کہ کسی کو اسمائل کر دی، اور صدقہ اور یہ ساری چیزیں مل کے یہ ساری چلتی ہیں. تو اس کو اپنی زندگی کی ڈیلی بیسس میں کریں، لوگوں کو ایسے ڈھونڈیں. کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مثلا ون آف مائی فرینڈ کہ بھائی میں اس کو کیوں دوں، وہ ہیروئن پیتا ہے. تو دوستوں ہیروئن پیتا ہے یا کچھ بھی پیتا ہے، وہ بس سب بندے اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کوئی جتنا بھی پاگل ہو، ایڈکٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، بھوک پیاس رہنا سہنا ایک شیڈ اور اس کے علاوہ اس تمام چیزوں کی وہ ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کے آپ اس کو دیں. یہ مت سمجھیں کہ وہ کیا پی رہا ہے کیا نہیں ہے، آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہے. آپ نے اس ایک خدا کے نام پہ ایک چیز دینی ہے اور آپ کو حقیقی خوشی ملے گی. اسی طریقے سے عید کی ایکچولی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی نیا کپڑا جوتا اور جو بھی کھانا پینا اور ایک نئی چیز جو بھی وہ ملے، تاکہ کچھ بھی تھوڑا سا اس کی زندگی میں ایک چینج آئے. اور وہ جو ایک نشہ ہوتا ہے دوستوں، جو کسی کے ساتھ کبھی اس نشے کو آپ کر کے دیکھیں. جب آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، جب کسی کو اللہ کے نام پہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں، جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو راستہ دکھاتے ہیں، اور جب آپ اس خوشی کو لیں گے، تو وہ جو نشہ ہے دوستوں، تمام دنیا کے نشے سے جو ایک آپ کو روحانی خوشی ملے گی، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اسی لیے میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنا خیال رکھیں، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود خوش رہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو خوش رکھیں. تو میرا میسیج بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب کو لے کے چلیں، اپنی فیملی، اپنے فرینڈ، اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے گھر میں نوکر چاکر، اپنے اطراف کے لوگ. ڈھونڈنے والی بات جو لوگ کچھ یہ بھی پریٹیکس کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے سپورٹ کوش ہے. آپ بس یہ اس کانٹیکٹ میں اللہ تعالیٰ کے داخل ہو جائیں کہ میں نے اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام کے صدقے سے کرنی ہے، اور وہ جو 30 روپیز 40 50 جو بھی آپ کی ضروریات ہے یا جتنا آپ کا بجٹ ہے جو کچھ ہے، پھر آپ دیکھیے زندگی میں آپ کی خوشیاں. تیسری اور لاسٹ امپورٹنٹ بات کہ یہ پرندے اور یہ جس طریقے سے ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اور اس کی مین وجہ اس کے رسپانسیبل ہم آپ لوگوں کی جو ہرے درخت کاٹ دیے اور آج گرمی میں ہم مر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو دوستو کبھی بھی کوئی بل اس طرح کا ملے، جو خاص طور پہ دیہات میں اور گاؤں میں میرے رہنے والے دوست ہیں، کوئی چینی کوئی آٹا کوئی اس طریقے سے دے دی، آپ دیکھیے، میں آپ کو شرط لگا کے بتا رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے دے گا اور کیسی آپ کی رزق میں برکت ہوگی اور کتنا سکون ملے گا. اور آج سے ہی اس کانٹیکٹ کو سائن کرنے کی کوشش کریں جو میں نے 10 روپے والی بات کی، پھر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دی. اپنے اطراف کے لوگوں کو خیال کیجیے، خود خوش رہیں، ان کو بھی خوش رہیں. اور پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور بیل آئیکن کا جو ہے وہ ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو آٹومیٹیکلی آپ کو ملتی رہے. گاڈ بلیس یو. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ.